اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، شیعہ حضرات اپنی عزاداری کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ وہیں پر مخالفین کی طرف سے اعتراضات کی ایک بارش ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ کئی طرح کے عجیب و غریب اعتراض لے کر آتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ عزاداری پر حملہ کر سکے۔ جیسے ایک اعتراض یہ کہ شیعہ اپنی عزاداری میں کس قدر مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر نہ ہی صرف انسانوں نے بلکہ بے جان چیزوں تک نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم ان سے خود یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والے لوگ قرآن مجید پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خود اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی تعریف، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ان دو آیتوں پر غور کیا جائے کہ جہاں پر اللہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی مخلوقات ہے وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں اور اس کی حمد بھی کرتی ہیں، اگر غور کریں تو یہ دونوں فعل وہ ہیں جو انسان بجا لاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام مخلوقات چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان، مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور حمد بھی کرتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں مگر تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر تو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تسبیح بھی کرتے ہیں، وہ حمد بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آنے والا۔ تو وہ گریہ جو امام حسین علیہ السلام جو حجت خدا ہے ان کی شہادت پر جو گریہ ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ کتاب تاریخ مدینۃ دمشق جلد 14 اسود بن قیس سے یہ منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد آسمان کے افق 6 ماہ تک سرخ ہو گئے، اور یہ لالی آسمان کے افق پر نظر آتی تھی جیسے خون ہو۔ اور ذہبی جو اہل تسنن کے مشہور و معروف اور معتبر عالم ہیں، انہوں نے اسی روایت کو اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کی جلد 3 صفحہ 312 میں نقل کیا ہے، اور اس میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ 6 ماہ تک یہ خون کی طرح عیا رہا۔ اور اس روایت کا راوی اسود نہایت ہی سچا اور دیندار تھا۔ عیسیٰ ابن حارث الکندی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے 7 دنوں تک دیواروں کے کناروں پر سورج کو ایسے دیکھا جیسے زرد رنگ کی چادر، اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اور اسی صفحے پر یہ بھی موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب قتل ہوئے تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور صبح کے وقت ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ سب خون سے بھر گیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی اور جو روایات آپ کے سامنے پیش کی اہل تسنن کی کتابوں سے، اس سے ظاہر ہے اور واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر آسمانوں اور زمینوں نے گریہ کیا۔ ہاں، یہاں پر اگر کوئی قرآن کی آیت کے حوالے سے اگر یہ بات کرے
کہ وہاں پر تسبیح اور حمد کی بات ہو رہی تھی، گریہ کی بات نہیں ہو رہی تھی، تو قرآن مجید میں سورہ دخان کی آیت نمبر 29 کو اگر پڑھا جائے، اگر اس کی تلاوت کی جائے، تو اس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض، کہ پھر ان پر نہ تو آسمانوں نے گریہ کیا اور نہ ہی زمین نے۔ اس آیت سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے کہ جو جناب موسیٰ اور ان کی قوم کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پیچھے تھا، اور دریائے نیل میں وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ تو جب فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہوا تو اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت میں ارشاد فرمایا نہ تو ان پر آسمانوں نے آنسو بہائے اور نہ ہی زمین نے۔ اس آیت کو نازل کر کے خدا نے یہ بتا دیا کہ جو دشمن خدا ہوتا ہے اس پہ نہ تو آسمان آنسو بہاتے ہیں اور نہ ہی زمین۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ولی خدا ہو اور وہ راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس پہ آسمان بھی آنسو بہاتے ہیں اور زمین بھی۔ ھذا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔